السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع رحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اتوار ہے 18 اکتوبر اور سن ہے 2020۔ اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا آج دوسرا جلسہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ لیڈرشپ وہاں پر پہنچ گئی ہے اور پوری نظریں اس پر فوکسڈ ہیں کہ آج کیا بات ہوتی ہے، کیونکہ پہلے جلسے میں جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی اس کے بعد پیپلز پارٹی کے اندر بڑی ریزرویشن آئی، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بات کا اظہار کیا کہ فوج کے خلاف جو بیانیہ ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف جو بیانیہ ہے، یہ اس سے وہ متفق نہیں ہے اور یہ بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ٹون ہے یہ اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ پچھلے 2 دنوں میں وہ اخبارات جو اس وقت مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے اس بیانیے کو چڑھاوا دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے اداریوں میں اپنے جو ان کا جو مواد ہے اس میں اس بات کو کوئی برا نہیں سمجھا۔ ڈان سب سے بڑا انگریزی کا اخبار سمجھا جاتا ہے، ان کا جو اگر آپ اداریہ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ مہنگائی ختم کریں، اور یہ جو گفتگو جو نواز شریف صاحب نے کی ہے یہ کہا کہ جی یہ پہلے ڈرائنگ رومز میں ہوتی تھی، اب انہوں نے اس کو پبلک کر دیا ہے۔ تو یہ ڈرائنگ رومز نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں ہوتی تھی، یا ڈان اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں یا جو ان کے نمائندگان ہیں یا وہ لوگ جو یہ بیانیہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کے ڈرائنگ رومز میں ضرور ہوتی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے جو گھر ہیں وہاں پر ان کی یہ گفتگو نہیں تھی کہ یہ جو نواز شریف کو پکڑا گیا ہے تو یہ کوئی اس کو پاکستان کی فوج نے پکڑا ہے۔ کیا یہ نواز شریف نے کہا، یہ فوج نے کہا تھا کہ آپ جا کے ایونز فیلڈ اپارٹمنٹ خریدیں؟ کیا یہ پاکستان کی فوج نے کہا تھا کہ آپ وہ جو قطری خط لے کے آئیں اور یہ کہیں کہ اونٹوں پر ہم تو پیسے لاد کر قطر سے سعودی عرب چلے گئے تھے اور وہ بزنس ہم نے بنایا تھا؟ اب یہ کیا بات پاکستان کی فوج نے، قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہی تھی کہ آپ کیلبری فونٹ سے وہ اپنی ڈیڈ بنا لیں، اور جب کہ وہ کیلبری فونٹ ابھی مارکیٹ میں ہی نہیں ہے۔ پھر وہ جو سارے انٹرویوز جو دیے کہ پاکستان میں تو لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی ہماری پراپرٹی نہیں ہے، یہ کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ سب باتیں کہی تھی کہ آپ کریں؟ وہ جو ٹیٹیاں لگتی رہیں سلمان شہباز کے اکاؤنٹس میں، اور وہ حمزہ اور وہ جاتے رہے شہباز شریف صاحب کو پیسے اربوں روپے چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں، کلرکس کے اکاؤنٹ میں، کیا یہ سب جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا یا جنرل فیض نے کہا تھا کہ آپ یہ سب کام کریں؟ اور یہ جو شوگر ملیں آپ نے ان علاقوں میں جا کے لگائیں اور پاکستان کی کاٹن کی جو کراپ تھی جہاں پر ہوتی تھی اس کو برباد کیا، تو کیا یہ جو تھا یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا؟ تو یہ بنیادی طور پر جو چیزیں انہوں نے خود کیں اور کہیں، لیکن اس کا الزام جو انہوں نے دیا پاکستان کی فوج پر اور پھر پاکستان کی عدلیہ پر، یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ گورنمنٹ اس پہ کنسیڈر کر رہی ہے کہ ریفرنس دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن یہ جو ساری صورتحال ہے، اور پھر یہ تو کیا انہوں نے نواز شریف صاحب نے اور ان سے کروایا گیا، لیکن بلاول بھٹو نے جو گفتگو کی وہ تو کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ دیکھیں، خاندان کے خواتین کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ بڑی نازیبا ہے اور بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی جو تصاویر تھیں پریزیڈنٹ فورڈ کے ساتھ، اور دوسری یہ نواز شریف صاحب نے بنوائی تھیں اور فوٹو کاپی کر کے، فوٹو شاپ کر کے جعلی تصاویر بنا کے گروائی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بدنام کرنے کے لیے، اور اس وقت حسین حقانی صاحب ان کے ساتھ تھے، اس کو مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا، لیکن دور ایسا تھا، طاقت اتنی زیادہ تھی ان میں، کوئی اس کو بول نہیں سکتا تھا۔ پھر انہوں نے شرافت کی سیاست کا ذکر کیا، اور ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ اب خواتین کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوگی۔ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کا اپنا جو ان کی جو پرسنالٹی ہے، ان کی اپنی جو زندگی ہے، اگر اس پر اب نظر ڈالیں تو بہت ساری چیزوں پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن کسی نے بھی ان ایشوز کو پولیٹکس میں لا کر اس کی بنیاد بنا کر کوئی ویلیفیکیشن کیمپین نہیں کی، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن اور بلاول بھٹو سے تو بالکل بھی اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ کوئی اس طرح کی بات کریں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے وہ صاحبزادے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کے وہ نواسے ہیں، بیچ میں ایک تھوڑی سی پخ آ گئی ہے کہ ان کے والد آصف علی زرداری ہیں، اور وہ ظاہر ہے ان کا ایک اپنا مزاج ہے، اپنا ایک سٹائل ہے، اپنا ان کا ایک لیول ہے، اپنے حساب سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔
تو جو بلاول بھٹو نے خاتون اول بشرا بی بی کے حوالے سے جو گفتگو کی اور جو ان کو جو الفاظ ان کے لیے استعمال کیے، دیکھیے وہ اس میں آپ کوئی بھی اس بات سے اختلاف نہیں کرے گا کہ بشرا بی بی کا کسی بھی سیاسی چیز سے تعلق نہیں ہے، کوئی ان کا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک واضح فرق تھا جب ریحام خان بنی تھی عمران خان صاحب کی اہلیہ، تو وہ ایک تو وہ جرنلسٹ تھیں، ہمارے ساتھ بھی ان کی شناسائی تھی، جو وہ گفتگو کرتی تھی بہت ایمبیشیس تھیں، اور اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جھوٹ بہت بولتی تھیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھیں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انتہائی مکاری سے انہوں نے سارا کام کیا۔ پھر جب عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی جو خواہشات تھی سیاست کی وہ باہر نکلی، اور انہوں نے جلسوں میں جانا شروع کیا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر جو تحریک انصاف کی جو آرگنائزیشن تھی اس میں جب انہوں نے اپنا سب کچھ حصہ ڈالا تو پھر وہ ایک پولیٹیکل فگر بھی بن گئی۔ ان کی جو ذات پر اگر آپ ان کے کسی کام پر، ذات پر نہیں، ان کے کسی کام پر اگر آپ تنقید کریں، اس کی تعریف کریں، اچھائی بیان کریں یا اس کو برا کہیں تو دیٹ میکس اے سینس، اس لیے کہ وہ سیاست میں آ چکی تھیں، وہ ایک بھرپور سیاسی کیریئر اپنا پرشو کرنا چاہتی تھیں۔ خیر عمران خان صاحب نے جب بہت ساری چیزوں کو دیکھا، بہت ساری چیزیں ان کے نوٹس میں آئیں، ان کے ریحام خان کے پاسٹ کے حوالے سے، پھر ان کی گفتگو کے حوالے سے، تو اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس سے عمران خان نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہ معاملہ زیادہ چلے گا نہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ یہ نہ کریں، پولیٹیکل بڑا نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو چیز میں کر نہیں سکتا میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ پھر انہوں نے اس کے بعد بشرا بی بی سے عقد کیا، ان سے نکاح ہوا، ان کی شادی ہوئی۔ اب اصل معاملہ یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی سیاست میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، نہ وہ کسی کیبنٹ کے اجلاس میں آتی ہیں، نہ وہ وزیر اعظم ہاؤس میں جاتی ہیں، نہ وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے پاس جاتی ہیں۔ 2-4 دفعہ یہ ضرور ہوا کہ وہ پرائم منسٹر کے ہمراہ لاہور گئی ہیں، اور وہاں پر جو رفائی ادارے ہیں، جو خواتین کے حوالے سے جو ادارے ہیں، جو بچوں کے حوالے سے جو ادارے ہیں، وہاں پر انہوں نے کام کیا۔ لیکن پہلے دن سے، جس دن سے ان کی شادی ہوئی، جس دن سے عمران خان صاحب کی حکومت آئی، اور جس دن سے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے، تو یار لوگوں نے، جو ہمارے صحافی دوست بھائی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جناب یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں یہ ان کی پرچی ہیں بشرا بی بی کے۔ ان کو یعنی لے کے آئے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ندیم ملک صاحب کو، اور اس کے بعد ان کی میڈیا پر بھی ہمیں کوئی وہ نظر نہیں آتی۔ تو ان کے حوالے سے مختلف باتیں کرنا، ان کے حوالے سے مثلا اب یہ کہنا بلاول بھٹو کا، اور ان کو جادوگر نہیں کہنا، اپنی تقریر میں کہنا، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا بلاول بھٹو، آپ ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے ہیں، آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بیٹے ہیں، یہ چیز آپ کو زیب نہیں دیتی، لیکن کیونکہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کی سوچ بھی اتنی گھٹیا ہے، ان کی زبان بھی اتنی گھٹیا ہے۔ دیکھیں آپ کے اپنے حوالے سے بہت کچھ ہے، لیکن کیا وہ آپ کو اچھا لگے گا کہ اگر وہ ساری چیزیں ٹیلی ویژن پر چلا دی جائیں، وہ تصاویر چلا دی جائیں، آپ کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر لکھا جاتا رہا ہے، آپ کی جو تصاویر ہیں، سب کچھ ہے، پھر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سب ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ISI نے کروایا ہے، پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ ایجنسیوں کا کام ہے؟ نہیں، اگر آپ یہ نہ کریں تو ایجنسیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، چلیں میں آپ کے حوالے سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ چیزیں گفتگو میں لانا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن بڑی تکلیف ہوئی ہے اس بات سے کہ ایک وہ خاتون جو باپردہ خاتون ہے، جو اپنے گھر میں ہے، جو ان کا خاوند پرائم منسٹر ہے، لیکن وہ کسی معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، کسی میٹنگ میں نہیں جاتی۔ آپ ایک پبلک جلسے میں آپ جادوگرنی استعمال کر رہے ہیں ورڈ ان کے لیے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارا عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں، میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا، بڑے تکلیف دہ ہیں وہ الفاظ، اور بلاول بھٹو کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے عمران خان اس کا جواب نہیں دیں گے، کوئی بھی کسی کو بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے، لیکن یہ آپ سے توقع نہیں ہے بلاول بھٹو، یہ تو کچھ اور جماعتیں، کچھ اور لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ آپ ایک خاتون ہیں، اور آپ کے یعنی آپ کی موجودگی میں اس طرح کی بات ہونا، ابھی تک کسی نے، دیکھیں
طلال چودھری کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ خود انہوں نے لوگوں کو انہوں نے اپنے آپ میں اس میں انوالو کیا کہ جی میں تنظیم سازی کے لیے گیا تھا. اب جب ان کو اب رات کو 2 بجے تنظیم سازی کے لیے آدمی جاتا ہے, میں اس پہ نہیں کرنا چاہ رہا بات, لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کٹ پیسٹ کر کے میری گفتگو جو ہے وہ چلائی گئی ہے اور یہ سب کچھ وزیر اعظم ہاؤس نے کیا. خدا کا خوف کریں, یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ کہاں تک آپ, اگر یہ اس طرف چلی گئی چیز تو میں آپ سے یہ عرض کروں یہ بہت برا ہوگا, یہ اتنا برا ہوگا, پھر ایسی چیزیں آئیں گی میڈیا میں, ایسی چیزیں آئیں گی کہ لوگوں کو اپنا منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا. ایسا مت کریں, سیاست کو ایشوز پر رہنے دیں, غریبوں کے حساب سے رہنے دیں. آج ساری نظریں جو ہیں وہ فوکس ہیں کہ کیا کرتے ہیں. اگر آپ پاکستان کی فوج کو گالی نکالیں گے, اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کو گالی نکالیں گے, اگر آپ اپنی کرپشن کو اس گالی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کریں گے, لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے, یہ سکڑتے جائیں گے جل سے. اور یہ جو ابھی آپ مہنگائی کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے. یہ مہنگائی ختم ہو گئی تو یہ جو 10, 15, 20 ہزار لوگ آپ اکٹھے کر رہے ہیں یہ بھی سارے کے سارے سکڑ جائیں گے. ایکسکیوز می. تو یہ, اور میں جنگ کا اداریہ آپ دیکھیں, انہوں نے بھی جو دیکھیں مذمت ہونی چاہیے تھی, جنگ کو بھی مذمت کرنی چاہیے تھی کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ اور جو جنرل فیض کا نام لے کے بات کی گئی ہے, جنگ نے اپنے اداریے میں اس کا ذکر ہی نہیں کیا. مجھے یہ بتائیے, یہ نیشنل ڈیلی کا یہ کریکٹر ہے. ڈان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈرائنگ رومز کی گفتگو تھی. یہ آپ کے ڈرائنگ روم کی گفتگو تھی جس میں آپ کے پتہ نہیں کون کون کس طرح کے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے. آپ کا بیانیہ ہے, آپ اس کو بالکل چلائیں, آپ کو آزادی ہے اس بات کی, لیکن پاکستان کے لوگ اس بات کو ریجیکٹ کرتے ہیں. توقع نہیں کی تھی, توقع میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈان اخبار اپنے اداریے میں اس بات کو جسٹیفائی کرے گا اور یہ نہیں کہے گا نواز شریف کو کہ آپ کو یہ کام پاکستان کی ISI پر اور پاکستان کی فوج پر اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے. کوئی ایویڈنس دیں. آپ صرف تھیوریز کی بنا پر آپ بات نہیں کر سکتے. یہ ایویڈنس وہ ہے پھر وہ جو انصار عباسی صاحب واٹس ایپ کالز کے ذریعے دیتے رہے. اب ISI اور MI کا نمائندہ اگر کسی جوائنٹ انویسٹیگیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم سے آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پاکستان کی فوج کروا رہی ہے. اب اگر آپ کو سزا ہو جائے تو سپریم کورٹ بھی غلط ہے, پاکستان کی فوج بھی غلط ہے, سارا پاکستان غلط ہے, بس آپ نے حکومت میں آنا ہے, گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ سب لوگ جو کچھ آج کر رہے ہیں, میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ یہ بلی یا یہ جو کچھ بھی ہے تھیلے سے باہر آ گیا. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کون کون ہے. یوم حساب نزدیک ہے. اپنے اعمال اگر لوگ ٹھیک کر لیں گے تو بچت ہو سکتی ہے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.